آیت نمبر 105 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، لقد جڑا ہے تا اے دوہری تاکید دے کلمات، لام جڑا ہے وہ الگ کلمہ تاکید ہے، قد جڑا حرف ہے وہ الگ کلمہ تحقیق ہے اور کلمہ تاکید ہے۔ لقد اللہ پاک نے گویا کہ دو قسمہ دے قائم مقام کلمات تاکید نازل فرما کے اپنے اس کلام نو مضمون نو انتہائی پکا اور پختہ فرما چھوڑا تاکہ قیامت تک کسے بھی قرآن پڑھن والے نو کسے قسم دا کوئی شک اور شبہ اس دے وچ لاحق نہ ہوئے۔ لقد کتبنا فی الزبور، یقینی طور تے وقت یقینی طور تے اساں لکھ چھوڑا زبور مقدس دے وچ۔ تو زبور شریف اللہ پاک دا مبارک کلام ہے جڑا کہ حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام دی ذات بابرکات دوتے نازل ہوا۔ تو نتیجہ کیا نکل سی کہ یقینی طور تے اساں داود علیہ السلام تے نازل ہومن والی کتاب مقدس زبور شریف دے وچ بھی لکھ چھوڑا۔ اگو فرمایا من بعد الذکر، از ذکر تو بعد، از ذکر تو مراد کیا ہے؟ از ذکر تو مراد ہے تورات مقدس جڑی کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دی پاکیزہ ذات بابرکات دوتے نازل فرمائی۔ تو انہا نورانی الفاظ دا مطلب یہ بڑھتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ پہلے اسا موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہومن والے از ذکر تورات مقدس چی گل تحریر فرمائی، اس تو بعد اسا زبور شریف چی گل لکھی اور ہن اسا قرآن دے وچ نازل فرما رہے ہیں۔ کیا چیز زبور وچ لکھی، کیا تورات دے وچ لکھی، کیا قرآن ہی ذکر فرمایا؟ انا فرمایا بے شک، پہلے لقد نازل فرمایا، ہن جڑی گل اللہ نے تورات دے وچ زبور شریف دے وچ ہن قرآن وچ پہ اتر دی ہے مکی دور مبارک سورہ انبیاء دے وچ، تو فرمایا کہ انا بے شک، کیونکہ انا حروف مشبہہ بالفعل دے وچ مضمون جملہ اسمیہ دی تحقیق اور تاکید واسطے آندے ان الارض، بے شک ایک خاص سرزمین۔ تو چونکہ الارض دے اتے جڑا الف لام آیا ہوا ہے ارض دے اتے، اے الف لام جڑا ہے تو اے عہد دا، پوری دی پوری روئے زمین مراد نہیں، معہود زمین۔ فرمایا بے شک جڑی بیت المقدس دی سرزمین ہے، یارے سوہا، اس دے وارث اور اس دے مالک بن سن عبادی الصالحون، میرے بندے جڑے کہ نیک اور صالح ہو سن۔ فرمایا اسا سب تو پہلے تا تورات مقدس وچ یہ چیز نازل فرمائی آئی، لکھ چھوڑی آئی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جب تک یہ رومن امپائر بازنطینی سلطنت جڑی نزول قرآن دے دور دے وچ گزشتہ 2200 سال تو 3 برے آزمہ دوتے حکومت کر رہی آئی، جس رو رومن امپائر آکھا ویندے ہیں، جیدہ سربراہ جڑا ہے انگلش دوے سیزر کہلاندہ آئی، عربی دوے جو اس رو کیسر آکھا ویندہ آئی، اور اجمی کئی زبانہ دوے تو انہاں دا نظام آ رہے آئی 2200 سال تو، اور 2200 سالہ دوے جو 750 سال تو وہ جزیرہ نمائے عرب دے اس پورے خطے یعنی شام، فلسطین جدہ وچ بیت المقدس بھی موجود ہے، اس دوتے 750 سال تو انہاں دی حکومت آ رہی ہے، لیکن عربان وچ یہ طاقت نہیں کہ 750 سال تو جاری رومن امپائر بازنطینی سلطنت دے اس تسلط اور ظالمانہ جابرانہ قبضے نو ختم کروا چھوڑیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا اساں موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرما چھوڑا، داؤد علیہ السلام تے زبور مقدس سے نازل فرمایا، اور ہن اپنے محبوب تے قرآن پہ نازل کرنے ہیں کہ میرے جڑے نیک اور صالح بندے ہو سن او اس سرزمین بیت المقدس تے ضرور ایک دن ان قریب وارث اور مالک بڑھ گئے سن۔ یہ اللہ پاک نے سورہ انبیاء دی آیت 105 دے وچ مضمون نازل فرمایا۔ تمام دے تمام آئمہ دین متفق ان پہ کہ سورہ انبیاء ہجرت تو قبل مکی دور مبارک دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نازل ہوئی ہے۔
اس آیت مبارکہ دے نازل ہونے دا سبب کیا بنا ہے کہ اجے حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین تمام انبیاء و رسول علیہ السلام تو بعد کائنات انسانی دی افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر المومنین امام المجاہدین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کریم ہستیاں، سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو سابقین اولین مہاجرین دے وچ، حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی پاکیزہ ہستیاں، سیدنا بلال سیدنا عامر بن فہیرہ جیسے چند غلام، اجے بہت تھوڑی تعداد تقریباً 40 ایک ہستیاں مشرف با اسلام اور انہوں نے جو اکثر جڑے ہیں وہ سماجی اور معاشرتی طور تے اتنی بڑی مالی یا قبائلی پوزیشن اور طاقت نہ رکھتے، چنانچہ یہ چند محبوب کریم علیہ السلام دے مٹھی بھر غلام مطلب ابو جہل بنو مخزوم دا سردار ہے، مکہ مکرمہ دے 4 معاشی پایاں دے جو ہک پاوے، ابو لہب جڑا محبوب دا سگا چچا ہے، بنی ہاشم دی بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسلام دے خلاف کھڑا ہو گئے۔ اسی طریقے بنی امیہ دے سردار عتبہ، اس دے دونے جماع سال سردار بیٹے ربیعہ شیبہ، بنی مخزوم جو ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، سیدنا بلال تے ظلم کرنے والا امیہ بن خلف، یہ جڑے بڑے بڑے 24 سنادید سردارن کفار دے، یہ سارے دے سارے وقت جس لئے محبوب دا کوئی بھی غلام گزریا وقت او دا مذاق اڑین دیان مکہ شریف وچ ٹھٹھا کر دیان انہاں دے نال، انہاں نو پکڑ کے ذہنی ٹینشن اور پریشانی وچ مبتلا کر دیان۔ تو جس وقت خاص حد نو انہاں دے معاملات پہنچ گئے، اللہ کریم جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے سورہ انبیاء دی اے آیت مقدسہ نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک دا مکی دور چھوڑ آئی، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالات ربک واللہ یعصمک من الناس۔ یہ جڑے ساڑے آل تشیع عزیز فرمائے دن کہتا جی 18 ذی الحج ہفتے والے دن سنڈا ہجری حج دے سفر تو واپسی دوتے غدیر خم دے مقام تے اللہ پاک نے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کا نازل فرمائیے، نہیں، اس دی پوری کائنات علمی دوچ کوئی حکمی دلیل کوئی نہیں ہے بھئی، کمزور تو کمزور دلیل بھی اس دی کوئی نہیں ہے بھئی۔ قرآن تا فرما رہے کہ 9 ذی الحج جمعے والے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات اتنے تا 1 لاکھ تو لے کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان جڑے جمعے والے دن 9 ذی الحج سن 10 ہجری میدان عرفات دے وچ حج دا رکن اعظم وقوف عرفہ محبوب علیہ السلام دلال ادا کر رہے ہیں، اور محبوب علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع فرمایا ہے، تو خطبہ حجت الوداع دے وچ قیامت تک دا ورلڈ آرڈر پیش کر کے اسلام کیسا معاشرہ تشکیل دیونا چاہتا ہے، اسلام کس طریقے انسانہ نو انسانیت دا درس عطا کرتا ہے، ہر طاقت ورد مقابلے وچ مظلوم نو کس طرح کھڑے ہومن دا درس اسلام عطا کرتا ہے، معاشرتی عدل و انصاف اور مال و دولت دی مسافیانہ منصفانہ تقسیم دا اسلام کس طریقے درس دے رہے ہیں، کوئی مشرق چوبے مغرب شمال جنوب گورا کالا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ورلڈ آرڈر پیش کی تھا، فرمایا ساری آمد تو پہلے انسان طبقاتی تقسیم وچ مبتلا ہے، لیکن اگر تسا اسلام نو سینے نہ لے سو اور اسلام نو روئے زمین دوتے نافذ کر سو، تو محبوب نے فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب۔ بہت بعد وچ آ کے لوگاں نے اپنے منشور بنائے، اسا جی مساوات انسانی چاہنے ہیں، اسا جی سوشلزم، اسا جناب فلاں ازم، اسا فلاں ازم، یہ سارے دے سارے لوگ
حالات دی گردش ناکامیاں دے تھپیڑے کھا تو وقت ہک منزل دوتے پہنچن دے قریب ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے انسانیت دی برابری مساوات اور عظمت دا درس عطا فرما دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کسے عربی نو کسے اجمی دوتے کوئی فضیلت نہیں, کسے اجمی نو کسے عربی دوتے کوئی فضیلت نہیں, کسے وائٹ فارم اور کسے گورے نو کسے سفید فارم نو کسے بھی بلیک فارم اور کسے کالے حبشی دوتے سوڈانی دوتے کوئی فضیلت نہیں ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا فضیلت دا معیار ساڑھے دین جے کہے او ہے تقوی. اللہ پاک نال توڑا تعلق کتنا مضبوط ہے, او دے محبوب نال توڑا تعلق کتنا مضبوط ہے. الغرض ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام نے مال و دولت دی مساویانہ اور منصفانہ تقسیم. اگر اسلام نو اسا گھننا سونا جی تو اسلام اور قرآن تا بار بار یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ بھائی کسے ہک خاندان تا مال و دولت دوتے کوئی جڑا ہے حق نہیں ہے, بلکہ پورے دا پورا معاشرہ جڑا ہے وہ برابری دی سطح دوتے مالی طور تے بھی اگے چل سی اور عدل و انصاف دا معاملہ یہ ہو سی کہ محبوب نے جس کریم ہستی دی تربیت فرما کے اپنی پنجگانہ نمازہ دا امام جس ہستی نو تمام پیارے اہل بیت اطہار تمام پیارے صحابہ کرام دا مقرر فرمایا اور بعد ہی پوری امت حضرت ابو بکر صدیق تے مشورے تو بعد متفق ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے صحیح اسناد دے نال تمام شیعہ سنی کتابیں موجود ہیں, باقی چیزاں دے نال اے آپ نے خطبے دے ارشاد فرمایا کہ تواڈا او شخص جڑا پورے معاشرے سب تو زیادہ طاقتور اور قوی ترین ہو سی, اگر کسے غریب ترین انسان دا حق اس دیتے ہو سی تو میری نظر ہی تواڈا طاقتور ترین سارے تو زیادہ کمزور ہو سی جب تک میں حقدار دا حق اس کو گن کے اس غریب حقدار دے دروازے تے پہنچا نہ چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا حضرات اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں وہ تو سارے تربیت دے پروسیس پروسیجرز اور مراحل نو طے کر چکے ہیں. جتنے بھی اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ تک قرآن اور محبوب نے کامل تربیت فرمایا. جزیرہ نمائے عرب دی آخری حدود تک چاروں طرف اسلام پہنچ چکا ہے. خلیج فارس سے درمیان خلیج فارس سے درمیان جتنا اور بحیرہ عرب دے درمیان جتنا بھی یہ ترائے طرف سمندر ہے اور چوتھی طرف خشکی ہے عراق والے پاسے, تو فرمایا جتنا جزیرہ نمائے عرب ہے اس وچ بڑے بڑے قبائل موجود ہیں, بڑے بڑے سردار موجود ہیں, لیکن جس نے مرکز کعبہ تے اسلام لہرا چکا ہے اور یہ پورا جزیرہ نمائے عرب اسلام دے دامن رحمت ہی چاہ چکا ہے. کوئی سردار مت سمجھے کہ میں ابو بکر بھی زندہ ہوں اور کسی غریب تو غریب دا حق دبا کے اوت مزے نال رہے, میری دور حکومت جیسا نہ ہو سکتا. اور نال اگلا جملہ عربی دے ارشاد فرمایا کہ اضعفکم تواڈے وچوں جڑا کمزور تو کمزور ہو سی, لیکن اگر ان دا حق کہے کبھی تو کبھی تک دیتے ہو سی نا تو میرے نزدیک ہوا اقوا وہ تسا سارے دے مقابلے جو حق والا کمزور ترین سب تو زیادہ طاقتور ہو سی جب تک اس دا حق اس نو میں گنا کے نہ دے چھوڑ سکتا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی روح کیا آئی معاشرے دے وچ عدل و انصاف, ہر کسے دا حق بغیر کسے تاخیر دے. آئی تا ڈاڑے مقدمہ کیتا ہی بیچارے اپنے حق گنن واسطے تے پڑ پوترے اجے تک جتیاں گھسیں دے ودن تے عدالتہ نہ فیصلہ کو نہیں آدھا پیا. اسلام ہی ایسا نہیں ہے. اس طریقے مال و دولت دی مساویہ نہ تصار دیکھو 30 سال خلافت راشدہ رہی ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ القیمدہ دور مقدس آپس میں اختلافات میں بھی ہے, لیکن آپ کتاباں اٹھا کے دیکھو صرف مسلمانہ دی نہیں غیر مسلم محققین دیاں 30 سال دے مختصر عرصے وچ اسلام دا معاشرتی نظام سماجی نظام معاشی نظام اس طریقے اپنے نتائج دیون لگ گیا کہ اگر ہیرا دے وچوں ایک عورت زیورات دے نال لدی پھندی چل کے مکہ مکرمہ آ کے واپس چلی ویندی ہے, لیکن کہنے دی جرت نہیں ہوندی کہ اس عورت دا راستہ روک سکے. قانون دا نفاذ اس طرح ہے, راستے اس طرح پر امن. اور حضور مولا کائنات دا دور مبارک آیا, بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور مبارک آیا. زکاة دیون والے مالدار
کدے مسجد نبی شریف بھی نماز پڑھ رہے ہو بندہ، کدے کسے مسجد، کدے کسے قبیلے دی مسجد جا کے کسے علاقے دی مسجد آئی. مسلمانوں اعینونی فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے میرے آئی تا ہاتھ پھیران دے نا نماز تو بعد جیوے سلام پھیروں منگتے کھڑے ہوئے دن. دور خلافت راشدہ دے اختتامی دنچ معاشی نظام دے ایسے بہترین نتائج آمن لگ گئے 30 سالہ دور تو بعد کہ وہ آدھن مسلمانوں اللہ دی رضا واسطے میری مدد کرو، اے اس سال دے میرے مال دی زکاة ہے. پورا معاشرہ جزیرہ نما عرب دا ہر گھرانہ ان خوشی اور مال والا ہو چکا ہے. میں زکاة ہاتھ تے لے کے چلدا، میں نو کوئی لمن والا نہیں ملدا، سارے صاحب نصاب ہیں. کوئی دور دراز تواڈے رشتہ دار، کوئی تواڈے تعلق اور خدا دا نام منو میں نساؤ تاکہ میں اتھے بن کے غریباں نو زکاة دیواں، میرا مالی فریضہ ادا ہو جائے. کیا ہے محض کس سے کہانی ہے؟ نہیں، یہ حقائق ان پہ. اس وقت سے میں عرض کر رہا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع، یہ پورے قرآن دا خلاصہ ہی خطبہ حجت الوداع. یہ محبوب علیہ السلام دی 23 سالہ اعلان نبوت تو بعد جو سیرت طیبہ، جو محبوب دے ارشادات عالیہ، جو محبوب دی معاشرتی سماجی تعلیم تربیت، وہ ساری چیزاں دا خلاصہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میدان عرفات پیش کر کے 1 لاکھ تو لے کے 1.25 لاکھ پیارے صحابہ کرام اور محبوب دے گھرانے اقدس دی نورانی ہستیاں نال موجود ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا حل بلغتو، کیا میں اللہ دی تمام رسالات، تمام پیغامات، تمام احکامات من و ان، یہ جس نو تساں اردو چ منو ان آکھ دیو، یہ منو ان نہیں، اصل وچ من و ان ہویا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں تواڈے تک من و ان. وہ تو ہن آدھے نے مولیاں نو آندھی کیڑی شے، اساں تے ذرا یہ اخبار تا پڑھو، چا ذرا پڑھو نا ستار گان والا باب، جیڑا ایم اے اردو کی تھی بیٹھا ہے وہ یاد ہے برج دلو، تے جیڑا جامعہ محمدیہ 1 سال صرف چپڑے توجہ نال وعدہ نہیں استاد جی بھاویں تساں ایم اے اردو ہو پر برج دلو نہیں ہے، برج طلب ہے. پیا فعال دے وزن تے ناقص باب طلب. کیا بات ہے جی. دینی مدرسے دی اگر اساں صحیح سرپرستی خدمت سانو کامل اساتذہ کرام مخلص ٹیمہ ملن، علم اوے جیڑا سانو اللہ تعالیٰ دے دروازے تے گن کے بہنا ہے. باقی سارے علم اس تو فیض یاب ہوندے نے. تا الغرض من و ان، میں مکمل طور تے اللہ پاک دے احکام تواڈے تک پہنچا چھوڑیں گے نہیں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارے محبوب دا معجزہ مقدس ہے. چند بندے ہوئے نا محبوب دے سامنے، کیونکہ محبوب تا ما کانا شغابن، محبوب کدے بھی چیخ کے چلا کے آپ گفتگو نہ فرماتے. محبوب کریم علیہ السلام بڑے شیرین انداز وچ، بڑے میٹھے انداز وچ، ہاں جی، تے گلاں یار سجن دیاں مصری تو بھی مٹھیاں، ککھ سواد نہ کھنڈو اندر، ہاں جی، تے فلاں فلاں چیزاں بھی چکھ نٹھیاں، تے گلاں یار سجن دیاں مصری تو بھی مٹھیاں. محبوب دا ایسا شائستہ شگفتہ پرسکون لبو لہجہ. حضور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں محبوب علیہ السلام جس لئے خطاب فرماوے نا اگر ساڑا دل کریا اسا اگر نال نال آپ دے ارشاد فرمائے لفظاں گرنا چاہوں تا اسا شمار کر سکتے ہیں. اور محبوب دا موجزہ اگر 5 بندے انہوں تک بھی برابر محبوب دی آواز مقدس فیندی پئیے. اور اگر 1.25 لاکھ دا مجمع ہے نا جی، تو جی میں قریب آلے آپ دے غلام برابر آپ دی آواز رو سن دیا نا، 1.25 لاکھ دے مجمع جڑا آخری بندہ ہوندہ ہے اس تک بھی برابر محبوب دی آواز مقدس. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیونکہ محبوب نے اللہ دے احکام کو، اللہ نے محبوب نے شان عطا فرمائی، سبحان اللہ، محبوب ارادہ فرمائیں دیا. اور اے آپ دے پیارے فرزند حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث العظم جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی نو بھی محبوب دے فیض حاصل آئی. 2 لاکھ دا مجمع بغداد آپ دے خطبے نو سندائی جی میں پہلی صف والے علماء سندے سمجھ دیں 2 لاکھ وچوں آخری صف بھی انہیں سنر سمجھ رہی. الغرض محبوب علیہ السلام نے فرمایا حل بلغتو،
کیا میں پہنچا چھوڑا اللہ پاک دے جمی رسالات پیغامات 1.25 لاکھ تقریباً آوازاں بڑے ادب دے نال بلند ہوئیاں انا نشہدو انکا قد بلغتنا رسالات ربک حضور دل و جان دے نال شہادت اور گواہی پیش کر دیں کہ آپ نے اپنے رب تعالیٰ دی مکمل من و ان تمام رسالات احکامات پیغامات مکمل طور تے سارے تک پہنچا چھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ محبوب نے فرمایا اللہم اشہد اللہ پاک جی میں تیرے بندے گواہی دے دے پہن تو بھی گواہ بنوائیں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم یا ایوہ الرسول بعد اچنی نازل ہوئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک مکی دور دیجئے تو چونکہ سارے محبوب نے حکم ہے میرے پیارے رسول علیہ السلام بلغ ما انزل الیک من ربک توڑے رب تعالیٰ دی طرف جو بھی توڑے تے نازل فرمایا ویندہ ہے بس انہی اس نے مسلسل درجہ بدرجہ بلغ یبلغ تبلیغاً بلغ ہے فعل امر بائم ذکر حاضر فعل باب تفعیل جو جڑی تدریج اور تعدیت دا مادہ ہوندہ ہے مسلسل بار بار درجہ بدرجہ ہر ایک تک جو بھی رب تعالیٰ دی طرف نازل بس پہنچائیں دے رہو اور محبوب اگر تسا ایک کام نہیں کیتا تو وقت تسا اپنے رب تعالیٰ دی رسالات پہنچائیں ہی نہیں تو میرے حبیب مکہ شریف تا ہر پاسے دشمنی پہ میرے محبوب تبلیغ رسالت دے حوالے دنال کسے کافر سردار دی نہ افرادی قوت تو پریشان ہوا ہے نہ اس دی فوجی قوت تو پریشان ہوا ہے محبوب واللہ یاسمک من الناس بے فکر ہو کہ میں اللہ دا ہر پیغام اور حکم اگے پہنچاؤ لے گئے لوگ دشمن مخالف کفار مشرکین میں اللہ دا حبیب تو انل احد اور وعدہ ہے واللہ یاسمک من الناس لوگاں دے ہر طرح دے شر دے کولو اللہ پاک تو انہوں ہمیشہ بچا کے رکھ سکتے آمین اس وقت سارے محبوب علیہ السلام ظاہراً آپ جامع شہادت نہیں نوش مایا قرآن دا وعدہ ہی مکی دور واللہ یاسمک من الناس لوگاں دے شر تو اللہ تبارک و تعالی محبوب تو انہوں بچا کے رکھ سی تو سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دوتے جیویں سورہ انبیاء آیت 105 اور مضمون نازل ہویا سارے محبوب علیہ السلام نے فوراً اپنے غلاموں کو حفظ کروایا اور فرمایا کہ اس کو پہنچا اور محبوب نے خود بھی مختلف مقامات تے مکہ مکرمہ چیزی تلاوت شروع کر دیتی مطلب کیا آئی اے کفار مکہ اے صنادید کفر دے سرداروں تسا میرے محبوب نبی علیہ السلام دے نہ چند غلامہ دا اجے مذاق اڑا رہے ہو فرمایا میں رب کریم دا ایک کلام ہے قرآن مجید میں اپنے محبوب تے آیت نازل فرما چھوڑی ہے تسا جڑے محبوب دے غلامہ دا مذاق اڑے دے ہو یہ محبوب دے او غلام ہیں کہ تھوڑا جی عرصہ گزر سی اور رومن امپائر جس دی 3 بر اعظمت 2200 سال تو حکومت آ رہی ہے رومن امپائر دی اور توڑے جزیرہ نمائے عرب تے دومت الجندل تو لے کے تے اور بحیرہ احمر تک اور ڈیڈ سی تک بحیرہ مردار تک تمام دے تمام توڑے علاقے دوتے یہ 750 سال تو یہ رومن امپائر کعبے سے گورنر انہاں دا ہوتا ہے افواج انہاں دیا ہوتی ہیں آمدنی توڑی ہوتی ہے استعمال او کر دیں توڑیاں زمینہ تے مقدس مقامات تے کعبے سے اور تسا 750 سال تو انہوں نے برداشت کر رہے توڑے طاقت نہیں یہ میرے ابو بکر عمر عثمان علی یہ طلحہ زبیر یہ بلال حبشی عامر بن فہیرہ عمار بن یاسر یہ جنہ دا تسا مذاق اڑا رہے ہو نا میں اللہ پاک پہلے زبور جی لکھ چکا اس تو پہلے تورات جی نازل فرما چکا اور ہن اپنے محبوب تے بھی نازل پیا کرتا ان الارض یارثها عبادی الصالحون یہ جنہ دا مذاق پہ اڑا دیو ان قریب میں اللہ انہوں ایسی قوت اور طاقت محبوب دے فیض دے نال عطا کر سا کہ اے رومن امپائر دے نال متھا دے سن اور رومن امپائر دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری دنیا تو بھی تسلط ختم کر سن اور جزیرہ نمائے عرب دی اس پاکیزہ سرزمین بیت المقدس تے بھی پرچم توحید لہرا چھوڑ مکی دور وچ اللہ پاک نے یہ فرمان نازل فرمایا سورہ انبیاء دی آیت نمبر 105 وچ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ پہلے تورات مقدس وقت زبور شریف ہن قرآن کہ ان الارض یارثها عبادی الصالحون
بے شک اس سرزمین بیت المقدس دے وارث اور مالک بن سن عبادی میرے بندے. عباد ہے عبد دی جمع، یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم دیئے. عبادی اللہ پاک فرماتے جڑے بیت المقدس دے وارث اور مالک بن سن، سیزر اور رومن امپائر دے کو کھو کے اس دو ہر طرح دا شرک اور کفر ختم کر کے پرچم توحید لہرا سن. عبادی وہ میرے بندے ہو سن اللہ پاک فرماتا ہے. اور الصالحون یارثھا عبادی الصالحون، میرے بندے ہو سن بھی صالح اور نیک بندے. تو میرے دوستو وقت قرآن نے جڑی غیب دی خبر لیتی گئی، اگر اس سے دے مطابق ہو ویسی تو قرآن بھی اللہ پاک دا برحق کلام جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے نازل ہوئے. اہل مکہ حیران، یہ لوگ رومن امپائر دا مقابلہ کر سن، یہ کس قسم دیا آرزوں اور خواہشاں کر دیں. بڑے بڑے انہوں نے اس مضمون دے نازل ہونے تو بعد گلاں باتاں کی تیاں، لیکن میرے دوستو زیادہ عرصہ نہیں گزرا. محبوب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، 10 سال محبوب علیہ السلام دے حیات طیبہ دنیاوی دے گزرے. وصال اقدس چند دن کا 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر دے گزرے. سن 16 ہجری آیا، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے دور مقدس خلافت وچ آپ دی خلافت دا 3را سال شروع ہوئی. سن 16 ہجری دے وچ رومن امپائر دیاں فوجاں دے نال محبوب دے غلام مقابلے دے وچ آ چکے اور باقاعدہ طور تے پورے جزیرہ نما شام بھی فتح ہو گیا، فلسطین بھی فتح ہو گیا. 16 ہجری بعد وچ ختم ہویا اور بیت المقدس دوتے پرچم توحید لہرا دیتا گیا. قرآن کی خبر بھی پوری ہو گئی، تورات کی خبر بھی پوری ہو گئی، زبور کی خبر بھی پوری ہو گئی. در حقیقت اللہ پاک دا مبارک کلام ہے. اللہ پاک نے فرمایا یارثھا عبادی الصالحون، جڑے بیت المقدس نو فتح کر سن وہ میرے صالح بندے ہو سن. تو کہندے دور وچ فتح ہوئے، کہندی قیادت وچ فتح ہوئے. یہ پوری پلاننگ کس نے کی تھی؟ مسلمان فوجاں نو کہہ لڑایا ہے، کس ہستی نے سارے دے سارے معاملات ترتیب دیتے ہیں؟ میرے دوستو وہ ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین امام المجاہدین حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی پاکیزہ ذات بابرکات. جس وقت پورے دا پورا شام فلسطین سمندر دی آخری حد تک دونے طرف، آج کل ایران آدھا پہ نا میں جناب باب مندب بھی بند کر چھوڑ ساں جڑا یمن دے کونے دوتے، یہ سب تک جس لئے پرچم اسلام لہرا گیا. تو جڑا ہے نا خاص بیت المقدس جد وچ آج مسجد اقصی شریف ہے، یہ سارے دا سارا مبارک مقام، اس دے ارد گرد بہت بڑی قلعے دی فلک بوس اور بڑی چوڑی مضبوط فصیل اور دیوار آئی. سارے اہل کتاب اتھے جمع ہو گئے، انہوں نے عالمی رہنما اور لیڈرز بھی جمع ہو گئے. انہوں وقت حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ انہوں نے وقت پیغام بھیجا کہ دیکھو ساری کتاباں دے وچ خبر دیتی گئی ہے کہ جتنیاں بھی قوماں حملہ آور ہوئیں بے شک تساں اس بیت المقدس سے قلعے تو علاوہ باہر شام فلسطین سارے دے سارے علاقے فتح کر گن سو، لیکن بیت المقدس دے جڑا خاص مرکزی مقام اور قلعہ ہے اس دوتے نہیں تسا قبضہ کر سکتے جب تک فتح کرن والی ہستی دے وچ یہ نشانیاں موجود نہ سن. لہذا ان کرو جڑا تواڈا امیر المومنین ہے نا، جس نے ساریاں فوجاں مرتب کی تھی، ساری پلاننگ کی تھی، سارے معاملات کی تھی، اس کو لے کے آؤ. اساں اس دے معاملات دیکھ سوں، اگر وہ ساری کتاباں دی دتی ہوئی خبراں دے مطابق ہوئے اساں لڑائی کی تے بغیر بیت المقدس دی چابی اور جمی اختیارات اس قلعے دے تواڈے سپرد کر چھوڑ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور اگر وہ نشانیاں موجود نہ ہوئیاں اس تواڈے امیر مرکزی امیر دے وچ جس نے تانوں بھیجا ہے اور جہدی رہنمائی چ سارا کوئی تسا فتح کیتا ہے، تو بات بھائی بے شک سارے ایریے تے تواڈی حکومت قائم ہونی ہے، قیامت تک ساڈے نال لڑدے رہو، کدے بھی بیت المقدس دا قلعہ فتح کر کے اپنی فتح نو مکمل نہ کر سکسو، بیت المقدس دی چابیاں نہ گن سکسو. اور اگر وہ ہستی انہاں نشانیاں دے مطابق ہے
تو بالکل ایسا لڑے بغیر سلو دا معاہدہ کر سوں اور جناب بیت المقدس تواڈے سپرد کر دے سوں. چونکہ قرآن وچ واضح طور تے موجود ہے جس سے بھی سلو دا پیغام بھیجا ونجے تو دا انکار نہیں کرنا ہے. سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ساری ہستیاں نے باہمی مشورہ کیتا. مشاورت تو بعد طے ہویا جی مدینہ طیبہ قاصد بھیجو. چنانچہ مدینہ طیبہ قاصد بھیج دیتا گیا کہ حضور ایک گل انہاں آکھا جی میں آون واسطے تیار ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف ایک بندہ میرے نال ہو سی. سفر کتوں شروع کرنا ہے؟ مدینہ طیبہ تو شروع کرنا ہے. اس پوائنٹ تے مدینہ طیبہ ہے اور اس پوائنٹ تے مزید شمال والے پاسے 1100 میل دے فاصلے تے بیت المقدس پیا ہے. 1100 میل دا فاصلہ طے کرنا ہے. آج دیکھا آج تا چلو آج دے حالات تا ہنی اس طرح. میرے دوستو دنیا دا کوئی اور حکمران ہے جڑا 1100 میل ایک طرف 1100 میل ویندڑ 1100 میل آندڑ 2200 میل دا فاصلہ کوئی تیارے دوتے نہیں کرنا اٹھ دوتے کرنا ہی فاصلہ کتنے مہینے لگنے ہیں لیکن اس نو کسے دا کوئی ڈر نہیں ہے. سبحان اللہ. جی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بندہ مشورہ دیتا گیا حضور آپ مسلمانہ دے امیر ہو. اس وقت مسلمان سپر میسی دے مقام دوتے فائز ہو چکے ہیں فوجی اعتبار نال معاشی اعتبار دے نال تمدنی تہذیبی اعتبار دے نال ساری تہذیب اور سیولائزیشن ہی سب تو بڑی جڑا ہے تہذیب ہے اساں اون دی نمائندگی پہ کرتے ہیں. حضور آپ دے نال بڑی بڑی افواج دے حفاظتی دستے ہو سن. آپ نے فرمایا میرا رب کریم میرا محافظ ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جس نے کہیں دا حق مارا ہوئے ظلمن جڑا حکمران بنا ہوئے اس نے تو ہر وقت ڈر ہوتا ہے. وہ تو اپنی بڑے بڑے باڈی گارڈ رکھتا ہے بڑے بڑے حفاظت انتظامات کرتا ہے. ہاں جی اس تو بعد وہ اپنے مرکز تو باہر قدم رکھتا ہے. پتہ چلا یہ ہستیاں اتنیاں مطمئنن یہ انہاں تے جھوٹ بولا ویندا ہے. قرآن انہاں نو عبادی الصالحون قرار دیندا ہے. تے اج دا ذاکر اگر حضرت عمر دے خلاف گلاں کرے قرآن اللہ دا سچا کلام ہی نے ذاکر جھوٹ بول رہے ہیں. میرے قرآن فرماتا ہے یار سوہا عبادی الصالحون اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتح فرما رہے ہیں. فتح کرنا ہے وارث بننا ہے عبادی الصالحون نے. قرآن جنہوں زبور چی سالے بندے قرار دیندہ ہے تورات چی اپنے سالے بندے قرار دیندہ ہے. اللہ قرآن چی انہوں عبادیت صالحون اور جڑے تورات چی سالے ہومن زبور چی سالے ہومن قرآن چی نیک اور سالے ہومن اس رو مومن سالے نہ منسی تو دا قرآن دوتے ایمان کنی رسی. سبحان اللہ دے کلام کا اللہ ایمان. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو موسیٰ علیہ السلام وہ تو پوری تورات تے ایمان رکھ دیں اور دی تبلیغ کر دیں. داؤد علیہ السلام زبور شریف تے کامل اللہ دے کلام تے. اللہ پاک فرمائے دے تریجے پارے سورہ البقرہ دے آخری رسول تے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سبحان اللہ. جو بھی پیارا رسول علیہ السلام ہے ما انزل من ربہ جو کچھ دے رب تعالیٰ دی طرف رسول علیہ السلام تے نازل کیتا گیا. آمن الرسول وہ پیارا رسول بھی کامل ایمان رکھتا ہے والمومنون اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین بھی اللہ دے اس کلام تے کامل ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی عمر رضی اللہ عنہ صالح مننے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی عمر رضی اللہ عنہ صالح مننے. قرآن اور سورہ انعام وچ اللہ پاک دا فرمان موجود ہے اور اے مضمون بہو مقامات تے قرآن پاک وچ کل میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام فرما دو ان اتبعو الا ما یوحا الیہ میں تا صرف اور صرف اس چیز دی اتباع اور پیروی کرتا جڑی چیز اللہ دی طرفو واحی جلی یا واحی خفید میرے اتے نازل کی تھی ویدی ہے. قرآن حضرت عمر نور اس دور دی تمام بیت المقدس فتح کرنا لی اہل ایمان صحابہ اکرام اہل بیت اطہار تابعین دی جماعت نو عبادی الصالحون قرار دے وے. تو جو قرآن نے فرماونا ہے وحی جلیدی صورت ہے جو وحی خفی آمنی ہے ان اتبعو الا ما یوحا الیہ. پتہ چلا والمؤمنون محبوب بھی عمر نو صالح مندن قرآن صالح سارے اہل ایمان بھی انہوں صالح کرا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اہل بیت اطہار تا قرآن تو جدا نہیں اور قرآن اہل بیت اطہار تو جدا نہیں.
اس واسطے حضرت مولا کائنات دے فرمانات ذرا حضرت عمر دے بارے چ ملاحظہ کر سو. ہاں جی میرے دوستو الغرض حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیغام مشورہ دیتا گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی تمام حمد اس اللہ پاک واسطے جائے میں نے اپنے محبوب دی غلامی عطا فرمائی. فرمایا اگر میرے کریم آقا دی آمد رو گیا تو میں عمر بھی جزیرہ نمائے عرب دے کہیں سائراج اپنے والد خطاب بن عمر بن نفیل ادوی کرشی دے اٹھ چرا رہے ہوگا. اٹھ چراون دی بجائے یہ اس محراب و منبر دا میں نے وارث بنایا ہے تا آمد مصطفیٰ کریم دی برکت. تو فرمایا غلامی مصطفیٰ دے نتیجہ ہے کہ میں عمر دے کولو سوائے اللہ تعالیٰ کولو کوئی حساب لمن والا اس دنیا ہوتے نہیں ہے. فرمایا وہ میرا اللہ میرے نال ہے, وہ میرا رب کریم میرے نال ہے. تے وقت چھت دوتے جیڑی شے ہوئے نا بارش آوے پر نالے چوہا نکل دی ہے. سیدنا عمر دے دور وچ اللہ پاک دے نال محبت معاملات انج ہو گئے ہیں کہ اس سے سفر دے وچ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے خیر خواہن محبوب دی. آپ ذرا سفر تا پڑھو بیت المقدس تا ویندیاں آندیاں یہ 2200 میل. حضرت اسلم جڑے ایک بندہ آپ نے فرمایا میرا کھانا پکایا کر سی تے میں اگر اکیلا ویسا تو میری نماز جماعت تو رہ گئی کر سی. اسلم جو نال ہو سی اذان ہی پڑھ سی اقامت اور اس تو بعد میرے سجے پاسے کھڑا ہو گیا کر سی. آندیاں ویندیاں میں عمر دی پنجگانہ نماز دی جماعت نہ قضا ہوں تو میں زیادہ مجمع اکٹھے کرنے دی لوڑ کو نہیں کیونکہ میرا رب میرے نال ہے. حضرت اسلم فرمیدن ایک اٹھ لے آ گیا تے آج تا جناب 200 دا قافلہ نال ہوندا ہے تے قوم بھی بڑی غریب ہے. قوم دے ٹیکس دے نال ڈیزل پیٹرول کروڑاں روپے دی ہک گڈی اور ساڈا تے چھوٹا جہا آفیسر ہی چلے وہ ساڈا چیف جسٹس صاحب بہت مہربان ہیں. میں صرف اور صرف خلفائے راشدین دا معاملہ عرض کر رہے ہیں طالب العلم جنہاں نے درس دیونا ہے حکمرانہ نو بھی ساڑی ججز ساڑی عدلیہ دے مہربانہ نے وہ اپنا عملی نمونہ پیش کرے نا. ذرا کلا جج صاحب گڈی لے کے اپنے ڈرائیور نال چلا کریا لیکن اگو پچھو جب تک کے معاملات یہ 5 میل بھی اگر سفر کریں چانا ساڑھو تے احسان کر کے تو ساڑھا کروڑ ہار روپیہ 1-2 گھنٹے دو چنہ دو تے خرچ ہو بندہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا میں مالک نہیں ہوں بیت المال دا اور جنن دا مسلمانہ میری بیعت کی تھی میں تا کپڑے بیچنے چھوڑ دیتے تھے کام نہیں چھوڑ دیتا. ہر طرف جہاد ہی جہاد جاری ہے تے اسلام دے قانون ضابطے امور معاملات سلطنت میرا تو 24 گھنٹے خدمت دوچن میں تا اپنی پیاری ترین بیوی نو ہی بیعت عمر تو بعد طلاق دے چھوڑیے. لوگ آدن حق مارانے شیعہ سنی کتابہ متفقن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے نکاح ہیں جس نے 10 سال واسطے امیر المومنین شہادت تک بڑھن نہ جی اس تو بعد کوئی نوہ نکاح نہیں کیتا. اس منصب تے آمن تو بعد آپ نے اپنی تمام بیویاں دوتے کیتا غور اور فرماون لگے اے جڑی میری بیوی ہے نا آج توڑی اس دا میں آنکھا نہیں موڑا میری مسلمانہ بیعت چکی تھی ہے. این ممکن ہے کوئی ایسا معاملہ اللہ ان دے محبوب اور مسلمانہ دے معاملات دا آونی ہے اس دن میں نے قلبی شغف آج توڑی بازی ہے میں اس دی کوئی گل رد نہیں کی تھی تو میرے ہوتے ایسا امتحان نہ ہوئے کہ ایک پاسے دین آونی ہے ایک پاسے بیوی سفارش چکرے تو اس دی گل نہ منسا تو میرے دل تے وزن آسی محبوب ترین ہستی ہے تو اس نو رنجیدہ پیا کرے نا. فرمایا میں اللہ دی رضا واسطے ایک گھن تیرا سارا خرچہ آمدنی میں اپنی جیب ہی چڑیتا تلک تو کہ میں صرف مسلمانہ دی خدمت دی خاطر تین طلاق دے کے عمر اپنے نکاح تو الگ کر گیا. ہر رکاوٹ ہٹا چھوڑا. کیا یہ صحیح سند حدیث وچ نہیں؟ کیا یہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ دی ہر کتاب وچ نہیں؟ جڑے امت مسلمہ دے نال او مخلص رہنما اور لیڈر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ واسطے جناب بڑا زور لایا گیا بڑا زور. طبقات ابن سعد تو لے کے ساری کتابیں دیکھو 32 سونے دے دینار آپ واسطے مختص کر کے آپ دے غلام جناب بازار دے وچوں آپ واسطے سبزی خریدائے گوشت خریدائے. ہاں جی اٹھنو بھی خوراک دی ضرورت ہوندی ہے تے آمن ونجن بتی. جس وقت حضرت عمر چابیاں لے کے سارا معاملہ کر کے 2200 میل دا سفر کر کے واپس مدینہ طیبہ آئے آپ نے باقاعدہ ویندڑ آندڑ صرف 12 دینار خرچ ہویاں 20 دینار وقت واپس بیت المال جمع کرنا.
اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار حق یار زندہ باد زندہ باد حضرت اسلم فرمیندن کہ حضور تساں جو اج اے عجیب کام کیتا ہے کہ 3 میل مینوں اٹھ دتے سوار کریں دیو خود بہار پکڑ کے تلے پیدل چل دیو 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران پیدل چلدا پیا ہے اپنی باری تے تے وقت سوار ہوں دیو اور میں بار بار حضور اٹھ پڑا طاقت بارے جڑا سانو بیت المال وچ ملا ہے یہ 2 بندیاں دا فرمایا سفر لمبا ہے یہ اللہ دی مخلوق ہے کیوں اس تے وزن پاؤں جس نے چل سکدے کیوں اس تے وزن پاؤں واری واری تے چل دے او حضرت اسلم نے عرض کیتی حضور اج تساں بہت عجیب کام کیتا ہے جس نے نا مغرب دی نماز واسطے رکے نماز پڑھ کے حضرت اسلم کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھا کھانا کھاون لگے آپ نے فرمایا کیڑا میں عجیب کام کیتا ہے حضرت اسلم آپ دے غلام نے عرض کی تھی حضور یہ جڑا اج وادی دی چو گزرے ہیں تے وہ دور ایک سائیڈ دوتے ایک چرواہا بکریاں چرا رہے آئی تو تسا رک گئے ہو تے اس کو آکھا نے یا عبداللہ زور زور نال اس کو بلایا نے اس جس لئے آواز سنیے آیا ہے تو تسا اس نو سلام کیتا ہے اس جواب دیتا ہے تسا کہ شکر ہے تو مسلمان ہے غیر مسلم بھی ہو گیا مت بھی تیرا حق ہے کیونکہ تو ساڑا شہری ہے ان کر بچہ یہ جتے تو بکریاں چرائندہ پہنا اتھے گھائے تھوڑا تے پانی بھی تھوڑا ہے تے انہیں بس 1/2 میل پیچھا ذرا ہور لگا ون میں اتھوں آندہ پیا اتھے پانی دا چشمہ زبردست صاف شفاف ٹھنڈا مٹھا پانی اور گھا بہت زیادہ ہے تیری بکریاں شام دی بجائے تھوڑی دیر 1.5 بھر گنسن تو جلدی گھر پہنچ ویسے ان کاری تو پیچھا چلا ون اتھے گھا بڑا اچھا ہی تو حضور امیر المومنین ایہو جی گلاں کرنیاں چاہتی ہیں بھلا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو میں ہوا عوام دے وچوں واقعی میرے واسطے جائز لائی کیوں نبی علیہ السلام نے تو سارے کو عہد لے آئی اور آپ نے فرمایا الدین النصیحۃ دین تا سراسر خیر خواہی دا نام ہے اور اج بھی حدیث بخاری پہلی جلد کتاب الایمان وچ موجود ہے مسلم پہلی جلد کتاب الایمان وچ موجود ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحۃ دین خیر خواہی دا نام آپ نے فرمایا جتنی اس وقت رعایا ہے اس ساری رعایا دا جواب میں عمر نے اللہ دی بارگاہ دے وچ دیونا ہے تو جس لئے میرے علم وچ آ چکا ہے کہ ساڑیاں سرکاری چراگاہاں وچ پیچھا پانی بھی وافر مقدار وچ ہے گھا بھی جانوراں واسطے وافر تے اے بیچارہ جو شام توڑی تے محنت کرسی تو بات میرے تے بطور حکمران اپنے حقیقت بھامے وہ مسلمان شہری ہے غیر مسلم واحد شہری ہے میری ذمہ داری ہے میں اللہ نو جواب دے بڑھائے اگر میں چپ کر کے اگنور کر کے اگا گزر بنیا اور میرے علم چاہ چکائی کہ چرواہا اگر پچھلی چراگاہ بنیے اس نو فائدہ ہو سی اگر میں اپنی رعایا دے اس بندے دا فائدہ نہ اختیار کرا قیامت والے دن میں عمر کیڑے منہ نال اللہ دی بارگاہ یہ حدیث صحیحہ جے مسئول سبحان اللہ بس اس سفر دے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا ایک گڈریا جانور چراون والا ہی حضرت عمر دے کول آپ نے فرمایا ذرا اس نال ملاقات کی تھی ونیو سلام کیتا اس نے کوئی جواب دیتا آپ نے فرمایا انتا مسلم نعم انا مسلم آپ نے فرمایا انکار یہ جڑے جانور انہاں دے جو جڑا یہ فلانا دمبا ہے میں بڑا پسند آیا ہے میں تن دینا نقد پیسے یہ میں دے جا اس چرواہے نے آکھا جناب میں صرف امین ہاں میں تا تنخواہ مل دیئے یہ میرے جانور ذاتی نہیں ہیں میں نہیں بیچ سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تو وادیاں دے جانور ودا چڑھنا اتھے بھیڑیے بھی آ ویندن زیب وغیرہ بھیڑیے نہر وہ بکریاں بھیڑا نو چاہ کے لگے ویندن تو اگر ہے نا صرف امین مالک اس دا ہو رہے تو صرف ملازم ہے تینو اختیار نہیں بیچن دا تو ساڑا دل کردہ ہے ایسا تیرے کو خرید کے بھون کے کھاؤں جا مالک نو کیڑا پتہ لگ رہا ہے تو پیسے اپنی جیب وچ پاویں تو مالک جس سے گن سی تو آکھیں بھائی آکلہ الزیب اس دمبے نو تا بھیڑیا کھا گیا بگاڑ کھا گیا اس جنہیں سنا وہ بڑی تکلیف وچ بندہ آ گیا اور اس نے کہا اے مسافر اپنا رستہ ناپ قبل اس دے کہ میں کوئی سخت رد عمل دے ماں وہ اس میرا مالک تھا میرے اتنے بڑا یقین کرتا ہے کیونکہ میں آج توڑی ایمانداری نال چلنا
وہ گن کے جس نے گلے دے وچ رات نو بند کر سی ایک دمبا کم ہو سی اور میرے جیسا بندہ جس نے آکسی نا کہ بھیڑیا کھا گئے اس نو جی گل ہی نہیں کرنی اس میرا یقین کر لمنا ہے میں نو پریشانی کو نہیں لیکن اے اجنبی مسافر جڑا میں غلط مشورہ پہ دینا ہے اے دسا این اللہ وہ بکریاں دا مالک تا میرا یقین کر گنسی لیکن اللہ کی دے اللہ موجود نہیں ہو نہیں دیتا پیا اس کو میں کیا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوراً اتر آئے سواری احادیث کریمہ جو مضمون موجود ہے اسی وقت یہ بات اس نے آپ نے سینے نہ لا لیا سبحان اللہ آپ نے فرمایا شاباش تے میں نو اللہ دی بارگاہ سرخرو کر دیتا تیرے واسطے اتنا اتنا انعام حوصلہ افزائی دا اور جاننا ہے اتعارف ہونی اس وقت توڑے جائے بندے نو جانن دی لوڑی کو نہیں جڑے غلط ہے ہن تسا جس لئے میں اپنے موقف تو نہیں ہٹا تو میں خوش کر سینے آپ نے فرمایا میں توڑا خادم مصطفیٰ دا غلام عمر بن خطاب میں فلانے مقصد بستے سفا وہ تو آپ دی تعظیم بجا لایا فرمایا میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں میری رعایا تاں ٹھیک راسی جے میں عمر ٹھیک راسا الناس علی دین ملوکہم لوگ اپنے ملوک اور باج الغرض اس طریقے دا سفر ایک غلام دے نال ایک بندے دی خیر خائی معاملات اپنی ذمہ داریاں دا احساس بیت المقدس دا مرکزی دروازہ آئی نکلے دا سامنے آئی جھیل پانی انہاں دن کم آئی اگے آپ دے استقبال واسطے بڑی آپ واسطے ایک برزون بڑا جناب گھوڑا سجا کے پیش آپ ادھتے سوار ہو لیکن فرمایا نہیں اے متکبرین دی سواری ہے میں سکون نہیں جلدی کرو اس کو ہٹاؤ تلے اتر آئے نال حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہوئے آپ نے اپنی چادر چکے چادر زیب تن فرمائیں دے انگی میں سیدنا خواجہ فقیر محمد باروی صاحب علیہ رحمت میرے مرشد کریم حضور سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام غریب نواز علیہ رحمت آپ نے ایک ہاتھ نال سجے ہاتھ نال چادر چاوسی اور کھبے ہاتھ دے نال اپنی نوہائی نالین شریفین پیر جو اتار کے انہوں عیسائیاں دے تینوں جڑے بڑے عالمی رہنمان وہ سارے بطری کے اعظم وہ تو دیوار تو دے کھلو تن کلے دی دیوار تو کہ مسلمانہ دا امیر آیا ہے اور ہک خادم نالے ہک اٹھ دوتے آیا ہے اور کمال بال آئے کمال ہے کہ جس وقت آخری 3 میل بچے تو وقت واری آگئی ہے غلام دی سوار ہومن دی حکمران پیدا لے اور غلام نے رو رو کے عرض کی تھی حضور مسلمانہ دی اور اسلام دی عزت دا معاملہ ہے مہربانی کرو تسا اتے سوار ہو چکے حکمران ہو میں توڑا زر خرید غلام اسلم بن فلان میں مہار پکڑ آپ نے فرمایا تو عزت دی گل کریں نے ان العزت للہ جمیعہ عزت ساری اللہ واسطے تے آندھی بھی اللہ دی طرف ہوئے ان العزت للہ والے رسول ہی وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون عزت ساری دی ساری اللہ واسطے اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام واسطے وللمؤمنین اور قرآن فرماتا ہے عزت ساری دی ساری مومنین واسطے فرمایا آج تا عدل و انصاف دا امتحان آیا ہے جس نے میری ذات دا مسئلہ آیا ہے میں قانون بدل چھوڑا اگر اپنے واسطے قانون بدل سا قیامت علی دن اللہ نو میں عمر جواب کیا دے سا بالکل عدل میراسی جتھے ہے پہ آپ نے سن دیتے غلام سوار ہو گیا آقا جناب مہار پکڑ کے اور جس نے جھیل آئی آپ نے کہنو اپنے نالین شریفین پاپوش مقدس قربان ونیو جوتے مبارک نہیں چاون دیتے چادر اڑسی چا پنڈلیاں تو ذرا کپڑا اتے کر کے پانی داخل ہو گئے اوڈے دے کھلوتے ان کے سواری دوتے غلام ہیں امیر المومنین پیدا لے جوتی مبارک تک کھپے ہاتھے پکڑ لئیے وقت باہر نکل کے آپ نے جناب چھنڈ کی جوتی اور اس تو بعد پا چھوڑی بن کے کھڑے ہو گئے انہوں نے دروازہ کھول کے اپنا ایلچی بھیجا نال 2 عالم بھیجے انہوں 3-4 چکر آپ دے ارد گرد لا کے آپ دی شکل مبارک صورت طیبہ قدبت جس نے 3-4 چکر لا کے اس تو بعد پوچھن لگے ماں اسموں کا توڑا نام کیا ہے آپ نے فرمایا عمر میرا نام عمر ہے انہوں نے کہا کہ پہلی نشانی پوری ہو گئی کیونکہ ساری کتابہ جڑی ہستی آسی اس دا نا جڑے 3 حروف دوتے مشتمل ہو سی جس سے آسی اٹھ دوتے غلام سوار ہو سی او پیدل ہو سی نشانیاں باقی ہو گئیاں پوریاں ایک گل حضور رہ گئی ہے اگر آپ ناراض نہ ہو آپ نے فرمایا دساؤ کیا گل ہے آخری گل بھائی ساڑی بھی یا ہکا گل رہ گئی ہے دعا مانگتے ہیں
ہاں جی آپ نے فرمایا میں ناراض نہیں ہوتا کیا انہا جناب پہلے تو چکر لایا انہا اچھی طرح پہچان آئی وقت انہا بقیدہ انگلی رکھ کے قربان ونیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہا حکومت خلافت تو اپنی ذات واسطے کیا کچھ نفع اٹھایا ہے انہا آپ دے قمیض مبارک اگو پچھوں پیون جڑے لگے انہا وہ گرنے شروع کیتے ایک جگہ تے ٹاکی لگی ہوئی ہے دوسری جگہ تے ٹاکی لگی ہوئی ہے تیسری جگہ تے پیون اور ٹاکی دو نہ گنے کہ وہ سخت کھردرا کپڑا آپ پہنتے ہیں بیت المال دا جڑا ملدا اور اس تو بعد 14 پیوندن انہاں دے جو دو پیوند اور ٹاکیاں چمڑے دیاں نال سی تھیوں سبحان اللہ انہاں گنے جی 14 اشد من الرکعات علا قمیصہ حدیث سے یہ 14 ایک دو ترائے 4 نمبر وائز انہاں بالکل فکر اور عدد پورا کیتا انہاں کہا جی ساڑی کتابہ جی یہ لکھو ہے کہ وہ اتنا سادہ ہو سی اور اپنے عوام دے خزانے اور حقوق دا اتنا بڑا پاسبان ہو سی کہ وہ غیران دے مقابلے چاہ سی 1100 میل دا فاصلہ طے کر کے آسی لیکن وہ اپنے سوٹ بوٹ دی اس نے فکر نہیں اصل دی نظر مقصد ہوتے اس دی قمیض اور پہنے ہوئے لباس ہوتے 14 پیوند موجود ہو سکتے وہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات اور انہا ہستیاں نہیں اللہ نے قرآن اچھ صالح قرار دیتا ہے آخری گل دا آخری حصہ اس سے واسطے جس وقت حضور ام المومنین رضی اللہ عنہ دے تمام رشتہ دار اور آپ دی پیاری بھانجی خدمت وچ موجود ہیں تو حضور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خدمت وچ ایک دوپٹہ خمار پیش کیتا گیا نیا آپ نے قبول فرما کے محبوب دے اس امتی نو جے پیش کیتا دعاواں عطا کیتیاں پردے دے پچھوں لیکن اس بچی نو پہنا چھوڑا اور خود نہیں پہنا اور سیدنا عمر دی طرف سال بھر دا وظیفہ آیا 20,000 دینار لیکن شام تو پہلے تقسیم کر چھوڑے اور اس دن نفلی روزہ رکھو آئی تے افطاری نمک کھجور تے پانی نال کی تھی تے شاگردات تابعیات رومن لگ گئیاں کہ سانو پتا ہو گیا توڑا روزہ ہے تاساں کوئی چاندی دا درہمی بچوں رکھ چھوڑوا 20,000 دینار چوتا کیا افطار کر گنوا تو حضور ام المومنین نے فرمایا میں نو محبوب دا دور مبارک یاد آندا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو حضور یہ دوپٹہ سانو پہنایا توڑا ہی تک دوپٹہ بڑا بوسیدہ اور پرانا ہو چکا ہے آپ نے فرمایا ایک دہاڑ میرے کریم آقا علیہ السلام میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تے بہت کرم فرما رہے ہیں اتنی مہربانی فرما رہے ہیں تو میں اس مسرت اور خوشی دی حالت چارج کی تھی حضور جی میں دنیا چ میرے اتے کرم فرمایا نے من آخرت چ میں عائشہ بنت ابی بکر نو اپنے قرب چ جدا نہ کرائے حضور میں نو بھی اپنے نال اپنی خدمت واسطے بطور اپنی زوجہ محترمہ رکھائے تو محبوب علیہ السلام اس کیفیت جو فوراً باہر آ گئے اور میں عائشہ دی طرف متوجہ ہو کے فرمایا عائشہ صدیقہ کیا واقعی یہ چاہ دیا ہوں کہ قیامت والے دن میرے نال وہ جنت ہمیشہ میرے جی حضور میری یہ تمنا اور آرزو ہوئے تو فرمایا عائشہ مت جس حال وچ میں تانوں دنیا چھوڑ کے جا رہا نا مینوں ملائے تا قیامت والے دن اس حالت وچ ملائے اور اگر میرا قرب چاہنا ہے تو جب تک تواڈا کپڑا دھلدے بار بار دھوندیاں آخر اتنا بوسیدہ ہو ونجے کہ مزید دھویا نہ ون سکی وے اس نے نواں لباس پوائے تے اپنی جتی شوز اپنے پاپوش نالین مقدس انہوں جب تک وہ مرمت دے قابل روین بار بار مرمت کیتی رکھوائے لیکن نواں بلکہ نویں ضرورت مندہ نو گھن کے دیوائے بے آسرا لوگا نوگا پیسہ دیوائے چا جس نے بالکل جتی مزید گڈھے ونجن دے قابل اور مرمت دے قابل نہ روینا اس نے میں اجازت لینا وقت نویں جتی اگر اس دوتے استقامت کر سو عائشہ صدیقہ میں اللہ نے محبوب دا وعدہ ہے قیامت والے دن انہیں میرے نال ہو سجی میں آج دنیا میں میرے سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمایا اس واسطے میں نماز خمار کیونکہ یہ پہلے اللہ قابل استعمال ہے میرے دوستو محبوب دا قرب اگر حاصل کرنے نا ازواج مطہرات نے یومیہ خرچہ منگائی تو 21 پارے سورہ احزاب دی آیت آ گئی ہے یا ایوہ النبی کل ازواجے کا ان کنتن تردن الحیات
الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکنا واسرحکنا سراحا جمیلا. آؤ مت خرچہ گھن گنو لیکن گیڑی گیڑی زوجہ محترمہ خرچہ گھن دیا. آؤ میں اللہ دے خزانے جو سب کوئی دینا لیکن خرچہ دیوڑ تو بعد اسرحکنا سراحا جمیلا بڑے اچھے طریقے نال طلاق دے کے تو انہوں ہمیشہ واسطے اپنے کل جدا تسا مومن مسلمان نمازی سب کچھ راسو. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ محبوب دے گھارے اور حبیب دا قرب دنیا اور آخر سے رکھنا ہے نا تو بات یومیہ خرچے کو جا نہ پانی دے گھٹ دا مطالبہ کرائے تے نہ کھانے دے کہ لکمے دا مطالبہ قرب مصطفیٰ ہونے دے. میرے دوستو تسا بہت خوش قسمت ہو. بزرگاں دی اس علاقے دے نیکاں دی نیکی قبول ہوئی. استاد قاری محمد اکبر صاحب ایسے بڑے بڑے ماشاءاللہ اتھے قرآن دی خدمت دے معاملات انہاں نے لائے ہوئے بوٹے جو استاد الحفاظ و قرآن سارے نوجوان بھائی بڑے جذبے والے بڑے محنتی رات دن جنانو ایک جناب گویا کہ بس سودائیہ ذہن ہی سمائے ہوئے کہ جامعہ محمدیہ ترقی پاوے طلباء تو تیار ہوئے علماء تے تیار ہوئے. قاری محمد عبدالمجید باروی صاحب یہ جیڑا تو اڑا پیسہ جیڑا تسا اپنی ایک چائے دا کپ سانو تا حکم آئی کہ قیامت والے دن اگر چاہتے ہیں نا کہ محبوب دے سب تو زیادہ قریب ہوں نمبر 1 درود پاک دی کثرت, نمبر 2 پنجگانہ نماز دی پابندی, نمبر 3 خوش اخلاقی, نمبر 4 یتیم دی کفالت. تو تسا ایک دی نہیں تسا کتنے مہمانان رسول علیہ السلام دی کفالت کر رہے. سبحان اللہ. مت سمجھائے کہ جامعہ محمدیہ دوتے یا ساڑھے کسے بھی دینی مرکز دوتے یا ضرورت مندہ سے پیسہ خرچ ہوتا ہے ہوتا ختم ہوئے سی فنا ہوئے سی نہیں. اٹھاؤ قرآن پاک 22واں پارہ سورہ سبا آیت نمبر 39 اللہ پاک نے حکم دیتا ہے مضمون بیان کرنے واسطے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما چھوڑو اِنَّا رَبِّي یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وما اور ماد تو تھے بڑی مد دے تو قرآن پاک جا کے دیکھو وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ. قرآن نے فرمایا کل میرے محبوب فرماؤ اِنَّا رَبِّي اِنَّا کدے بھی شک نہ کرائے کہ میرا رب تعالی یبسط الرزق لمن یشاء اپنے بندیاں دے وچوں جڑے بندے دا چاہندا ہے رزق وسیع چا فرمایندا ہے. اگوں فرمایا وتے رب تے نا وسیع کرن دا ذریعہ کیا ہے فرمایا وما انفقتم من شیء جو کچھ بھی تسا خرچ کرسو اللہ دے راستے فہو یخلفہ اللہ اس چیز دا خلیفہ اور اس چیز دا بدل تو انہوں ضرور دنیا دے وچ عطا فرمائے سی. اس واسطے امام ابو داؤد دی شرط حدیث صحیح ہے اذا اصبح العبد جویں ہر مومن مسلمان صاحب مال عورت ہے یا مرد جدے ہاتھ وچ کچھ ہے اللہ پاک خود اس دے نال کلام فرمائندا ہے. توجہ فرما کے یا عبدی انفق تو خرچ کر اج پیسہ جڑا میں تینوں دتا ہے یہ بینک بیلنس نہ بنا کے رکھ یہ جمع کر کے نہ رکھ یہ نہ کریں کہ ہاں جی اور وَأَدَّدَهُ کس طریقے بھی قرآن پاک الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَأَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ہاں جی قرآن پاک فرما رہے ہیں وہ شخص الَّذِي جَمَعَ مَالًا جے مال جمع کر کے ادھر ڈھیر لا چھوڑے وَأَدَّدَهُ اور رات دن بیٹھا اکاؤنٹنگ کریں دے مال نوٹ بیٹھا گن دے تو وقت حساب کتاب اتنے ہو گئے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَأَدَّدَهُ جمع ہی کرتا بیٹھا ہے تے گندا ہی بیٹھا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ تے ایک گمان اور خیال کر رہے کہ ادا مال ہمیشہ راسی کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ تو کیا جانے کہ حطمہ ہے کیڑی جڑی تینوں درپیش بنا لیے صرف مال جمع کرنے تے گننے تے شمار کرنے زندگی دا مقصد نہ بنا. ما انفقتم من شیء صبح ہوندی ہے جیندے کول 10 روپے 5 روپے 100 روپے جتنا ہے اللہ فرماتا ہے اے مومن عورت اے میرے مومن بندے یا عبدی اے میرے بندے میں تین دیتا ہے ہن تو مزید اضافہ چاہنا ہے تو آ میرے نال کر تجارت انفق
انفق، انفق کے فعل امر باب افعال جو، انفق مضارع متکلم جواب بنا رہے، انفق جواب امر انفق، فرمایا تو خرچ کر تاکہ میں اللہ تیرے اوتے خرچ کراں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بہت بڑی سعادت ہے کہ تسا جتنا تعاون، ٹائم، اخلاق، کلمات دعا اور روپیہ پیسے، ہر طرح دا تعاون، یہ وڈے کو دی مجسم صورت سارے علماء، ایک ربانی علماء بڑھ ویندہ نا تا ہزار عابدین دے بڑھاون نال فقیہ واحد اشد، اشد علی الشیطان من الف عابدن، ہزار عبادت گزار صوفی صافی معاشرے میں دے چھوڑوں، اللہ اتنا راضی نہیں، اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا ایک مفتی اور فقیہ بڑا مندہ اجر و ثواب ہے پیا۔ اور سارا جامعہ محمدی اور سارے ادارے تا فیکٹری ہے تو فاز کرنا والا، اللہ پاک بھائی تو انہوں بہت مبارک کرے۔ میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے، سیدنا عمر اور آپ دے پیارے ساتھیوں دا فیضان اللہ پاک اسا سب نو عطا فرماوے، تواڈی خدمات اللہ قبول فرماوے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔